بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج ہم سب سے پہلے 1 مئی تا 15 مئی فورٹ نائٹ 15 یومیہ صفا بیت المال کی خدمات کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ صفا بیت المال سے 15 لاکھ روپے کے ذریعے 150 افراد کو کاروبار سے مربوط کیا گیا۔ 10ویں جماعت میں کامیاب ہونے والے صفا بیت المال کی کفالت میں 10 طلباء و طالبات کو میمنٹو کی پیشکش اور کیریئر گائیڈنس کا انتظام کیا گیا۔ 5 یتیم بچوں میں ماہانہ وظائف کی تقسیم۔ صفا بیت المال کے زیر اہتمام کشن باغ سینٹر سے ANM OTT کورسز کی تکمیل۔ صفا بیت المال کے مرکزی عملے کا ماہانہ تنظیمی و تربیتی اجلاس کا انعقاد۔ ٹاس SSC میں کامیاب ہونے والے طلباء میں شارٹ میمو کی تقسیم۔ صفا بیت المال نے انسانیت کی بنیاد پر 19 لاکھ روپے مالیتی مختلف شعبہ جات میں امداد جاری کی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ 7 مئی 2024 کو دفتر صفا بیت المال میں ادارے ہی کی سرپرستی میں زیر تعلیم یتیم طلباء و طالبات کے 10ویں جماعت میں امتیازی کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیبوں کے لیے منعقدہ تہنیتی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد مصدق القاسمی سیکریٹری صفا بیت المال نے کہا کہ عصری تعلیم سے وابستہ طلباء و طالبات اپنے مذہب سے مضبوط رشتہ قائم رکھیں اور کسی بھی دوسری تہذیب سے متاثر ہوئے بغیر اسلامی مثالی تہذیب کو اپنانے کی فکر کریں۔ واضح ہو کہ صفا بیت المال کی کفالت میں متعدد اصحاب خیر کے تعاون سے 300 یتیم طلباء و طالبات کی کفالت کا منظم نظام گزشتہ 12 سالوں سے قائم ہے۔ تعلیمی سال 2023-24 میں صفا بیت المال کی کفالت میں جن طلباء و طالبات نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا اور کامیابی حاصل کی، ان خوش نصیب ممتاز طلباء و طالبات کی شال پوشی کی گئی، انہیں مومنٹو بھی پیش کیا گیا۔ اس موقع پر صدر صفا بیت المال مولانا غیاث احمد ارشادی نے طلباء و طالبات سے کہا کہ اپنی زندگی کا ہدف وسیع ذہن کے ساتھ اور اعلیٰ سوچ کے ساتھ بنائیں۔ صفا بیت المال کا مقصد یہ ہے کہ وہ طلباء و طالبات جن کی تعلیمی سرپرستی کے لیے ان کے باپ کا سایہ نہیں ہوتا، ان کی تعلیمی کفالت کی جائے اور انہیں ان کی صلاحیتوں کو 100% استعمال کرنے کی ترغیب دی جائے۔ آج کے اس پروگرام میں جناب عبدالصمد صاحب نے ان طلباء و طالبات کی تعلیمی رہبری سے متعلق لیکچر دیا اور ان تمام کی فردن کونسلنگ کی تاکہ وہ 10ویں جماعت کے بعد اپنے بہتر مستقبل کے لیے اس راہ کا انتخاب کریں جو ان کے لیے موزوں و مناسب ہے۔ ان 10 میں سے ایک طالبہ مدیحہ حسین جنہوں نے 7.9 رینکنگ حاصل کی ہے، انہیں مومنٹو بھی دیا گیا۔ صدر محترم نے ان کو نقد انعامات سے بھی نوازا، نیز ان کی اگلی تعلیم کے لیے 50,000 روپے تعلیمی امداد بھی جاری کی۔ صفا بیت المال نے 300 یتیم بچوں کی تعلیمی کفالت کی ذمہ داری لی ہے اور یہ مستقل شعبہ ہے۔ ان تمام طلباء و طالبات کو مختلف اسکولوں و کالجوں میں داخلہ کروانا اور ان کی تعلیمی رپورٹ حاصل کرنا اور ان کی فیس کا انتظام کرنا اس شعبے کا کام ہے۔ جو اہل خیر ان طلباء و طالبات کی تعلیمی کفالت لینا چاہتے ہوں وہ سیل نمبر 9394419881 پر رابطہ کریں۔ مولانا عبداللہ معاذ صاحب جوائنٹ سیکریٹری کی اطلاع کے مطابق صفا بیت المال کے زیر اہتمام صفا سینٹر علاقہ کشن باغ مسجد اشرف کریم میں 10ویں پاس طالبات کے لیے ANM OTT کے کورسز کے ذریعے طالبات میں قابلیت اور انسانیت کی خدمت کے جذبات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ پیرامیڈکس اور آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین کے کلاسز کے انعقاد کے ذریعے انہیں ہنرمند بنایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بروز پیر علاقہ کشن باغ میں OTT اور ANM کورسز کی تکمیل پر سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا۔ واضح ہو کہ صفا بیت المال جہاں پر قومی رفاہی سماجی خدمات میں ہمہ جہتی طور پر لگا ہوا ہے، وہیں قوم کے روشن مستقبل کی تعمیر و ترقی کی خاطر ایسے طالبات جو گھریلو حالات کے ناموافق ہونے کے سبب تعلیمی سلسلے کو منقطع کر دیتے ہیں اور اپنی قابلیت کو ضائع کر دیتے ہیں، ایسی طالبات کی تعلیمی سرگرمیوں کو آگے بڑھانے کی خاطر انہیں حوصلہ اور ہمت دلاتے ہوئے مزید تعلیمی ترقیات کا راستہ ہموار کرنا اور تعلیمی میدان میں نونہالان امت کو آگے بڑھانا ادارے کا اہم ترین ہدف ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ 12 طالبات جو SSC پاس کر چکی ہیں، ان طالبات کو ترغیب و تشویق کے ذریعے تعلیمی میدان میں آگے بڑھایا گیا اور آج وہ ANM اور OTT کورسز کی تکمیل کر کے اسناد حاصل کر رہی ہیں۔ واضح ہو کہ یہ دونوں کورسز سرکاری ہیں جو گورنمنٹ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کمشنریٹ فٹافٹ نوکری کے نام سے سرکاری اسکیم ہے، جس کے تحت ان کورسز کی تکمیل ہوئی ہے۔ 6 مہینے کی ان کلاسز کی ٹریننگ اور کوچنگ اشرف کریم سینٹر کشن باغ میں ہفتے میں 3 دن آن لائن اور 1 دن آف لائن منعقد ہوتی ہے۔ ٹرسٹیان صفا بیت المال نے جناب عبدالکریم فہیم صاحب متولی مسجد اشرف کریم کا شکریہ ادا کیا۔ ان کی معاونت اور حسن نیت سے متعدد رفاہی اور فلاحی تعلیمی خدمات انجام پا رہی ہیں۔
صفابت المال کے تمام شعبجات میں موجود تمام اسٹاف کا 14 مئی کو ماہانہ مشاورتی و تربیتی اجلاس بروز منگل مرکزی دفتر صفابت المال واحد نگر قدیم ملک پیٹ میں جوائنٹ سیکریٹری مولانا عبداللہ معاذ صاحب کی زیر نگرانی منعقد کیا گیا۔ تمام شعبجات کے ذمہ دار احباب نے اپنی اپنی خدمات کی کارگزاری پیش کی۔ بہترین کارکردگی دکھانے والے احباب کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ صفابت المال کے زیر اہتمام بمقام مرکزی دفتر ملک پیٹ حیدرآباد میں تلنگانہ اوپن اسکول کے تحت سپلیمنٹری میں 10ویں جماعت میں کامیابی حاصل کرنے والے خوش نصیب طلباء و طالبات کو اسنادات دیے گئے۔ واضح ہو کہ صفابت المال گزشتہ 4 سالوں سے تعلیمی سلسلے کو منقطع کرنے والے طلباء و طالبات کی ذہن سازی کرتے ہوئے اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان کو 10ویں جماعت پاس کرانے کے لیے ان کا ادارے کی جانب سے مفت داخلہ کروایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد کے مختلف مقامات میں ان کے لیے کوچنگ کا بھی انتظام کیا گیا اور ان کے لیے صفابت المال نے اپنی جانب سے فیس کا بھی انتظام کیا۔ ان کی امتحان فیس بھی ادارہ ادا کر رہا ہے۔ ان 4 سالوں میں صفابت المال کی جانب سے تقریباً 4,500 طلباء و طالبات نے حصہ لیا۔ صفابت المال سے مختلف شعبجات کے تحقیق شدہ افراد کو ہنگامی طور پر امداد جاری کی گئی۔ مختلف بیماریوں میں مبتلا 3 افراد کے لیے تقریباً 50,000 روپے طبی امداد جاری کی گئی۔ اسی طرح 3 یتیموں کے لیے 20,000 روپے، روزگار فراہمی پر 15 لاکھ روپے، شعبہ پیام انسانیت پر 75,000 روپے، گوشت کی تقسیم پر 10,000 روپے، شادی امداد پر 18,000 روپے، اسی طرح الگ الگ دیگر شعبجات میں بعد تحقیق امدادیں جاری کی گئی۔ صفابت المال کے زیر اہتمام شہر حیدرآباد و اطراف کے رہنے والے عوام و خواص کے لیے مغسلہ بین کا انتظام گزشتہ 4 سالوں سے جاری ہے، جس کے ذریعے غریبوں کے لیے مفت اور متمول افراد کے لیے رقم کے ذریعے مغسلہ بین کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ ان 15 دنوں میں شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر 11 میتوں کی تجہیز و تکفین کے لیے مغسلہ بین کا استعمال کیا گیا اور مرد و خواتین کی ٹیم نے غسل اور کفن کی خدمات انجام دی۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں موجود صفابت المال کی شاخوں کی خدمات پر ایک نظر۔ صفابت المال شاخ کریم نگر کی جانب سے ہر ماہ کی طرح جاریہ ماہ بھی 80 مستحق بیواؤں، یتیموں، معذورین اور غربا میں 40,000 روپے مالیتی وظائف تقسیم کیے گئے۔ صفابت المال شاخ شموگا کی جانب سے موسم گرما میں 2 اہم مقامات پر آبدار خانہ قائم کیا گیا۔ سینکڑوں پیاسوں کی پیاس اس کے ذریعے بجھائی جا رہی ہے۔ شہر عادل آباد کے مختلف محلہ جات سے تعلق رکھنے والی بیوہ خواتین اور معذورین و مستحقین میں دفتر صفابت المال شاخ عادل آباد پر 23 مستحقین میں فی کس 500 کے حساب سے جملہ 11,500 روپے اور 2 مستحقین کو فی کس 1,000 روپے کل 13,500 کے ماہانہ وظائف تقسیم کیے گئے۔ اس کے علاوہ شہر کے بڑے ہسپتال رمس میں بیماروں اور تیمارداروں کے لیے آبدار خانے کا انتظام کیا گیا۔ اسی طرح 2 مستحق خاندانوں کو راشن کی خریداری کے لیے رقم کے ذریعے امداد دی گئی۔ صفابت المال شاخ نلگنڈا کی جانب سے شہر کے اطراف میں رہنے والے 33 مستحق خاندانوں میں ماہانہ راشن کی تقسیم عمل میں آئی۔ شہر گلبرگہ میں صفابت المال کے ذمہ داران اور کارکنان نے گھر گھر پہنچ کر عوام کو رائے دہی کے تعلق سے رہبری کی اور جن کے پاس الیکشن کی پرچیاں نہیں تھیں ان کو پہنچائی گئیں۔ صفابت المال شاخ بھینسا کی جانب سے 2 مستحق بیماروں کے لیے ہنگامی طور پر خون کا انتظام کیا گیا۔ صفابت المال شاخ ساگر کی جانب سے ہر سال کی طرح اس سال بھی موسم گرما کے پیش نظر بس اسٹینڈ پر راہگیروں اور مسافروں کے لیے بلا تفریق مذہب و ملت فلٹر شدہ صاف اور ٹھنڈا پانی پلانے کا انتظام کیا گیا۔ ناظرین، صفابت المال کی خدمات کو مزید مستحکم کرنے ہر مہینہ 100 یا 200 یا 500 یا 1,000 روپے دے کر اپنی سہولت کے مطابق ادارے کے ممبر بن جائیں تاکہ آپ کی امداد کو مستحقین تک پہنچایا جا سکے۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اپنے گھروں پر صفا کا چیریٹی باکس رکھ لیں، ہر روز اپنے بچوں سے اس میں صدقات کی رقم ڈلوائیں۔ اس کے علاوہ اپنے گھروں میں موجود بھی ضرورت سامان صفابت المال کے حوالے کریں جس سے ضرورت مندوں کی امداد کی جا سکے۔ تعاون کے لیے ان نمبرات پر رابطہ کریں: 8142211111 9394419821۔ صفابت المال کی خدمات کو تفصیل سے جاننے کے لیے ویب سائٹ www.safabatulmal.org ملاحظہ فرمائیے۔ صفابت المال کی خدمات سے موقع بموقع واقفیت اور دینی جلسوں اور کابر علماء کرام کے بیانات سے استفادے کے لیے صفا کے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔